یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہٹیاں چور چور ہے، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی، کوئی تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے۔ اپنے آستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی، کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی، تو کیسی آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں، یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی، اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ دبا دو۔ کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہے 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگاوا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی، جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی، وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال، آنا جانا بڑے معاملات ہے، اب تو بچی کی بارات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے، کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک۔ مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، یہ والا معاملہ ہے۔ اور میں
میری طرح کے لوگ، نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا. اب تو ہم دیکھتے فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے، فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں. اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے، جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے. یہ کیا طریقہ ہو؟ یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے. سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ. وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے. یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے، تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی پی جال کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا، ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے. اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے. کہتی تھوڑی، میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا. دوڑے گئے کنویں سے پانی نکالا، بی بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے. کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے. یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں. اتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جاؤ تو اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ. آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دے. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے